آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ 2 دن بعد جو بجٹ آنا ہے اس سے ہے کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام دوست سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ حکومت دوست ہو، اور حکومت دوست اگر وہ ہوگا تو خود بخود وہ عوام دوست ہو جائے گا. اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت لٹرلی حکومت کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں کہ کنوکشن نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ وہ اگلے سال کتنا ٹیکس جمع کر سکے گی. یہ بات کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خود بھی جو ہے یہ حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ بجٹ جس طرح پچھلے سال آپ نے بجٹ دیا تھا اس کی کاربن کاپی دے دیں اور کوئی اخراجات نہ بڑھائیں. اور جب میں اخراجات کی بات کرتا ہوں تو اس میں تنخواہیں نہ بڑھائیں، پینشن نہ بڑھائیں، ڈیفنس کے بجٹ کو کم سے کم رکھیں، اور جو ہے آنے والے 3 سے 4 ماہ جو ہے ڈیولپمنٹس کو دیکھیں کہ یہ کرونا پاکستان کو کہاں لے کے جا رہا ہے. کیونکہ ابھی کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ WHO نے جو ہے پروونشل گورنمنٹس کو خط لکھ دیا کہ آپ جو ہے مہینے میں 2 دن لاک ڈاؤن رکھیں. اب وہ اس پہ حکومت عمل درآمد کرتی ہے نہیں کرتی وہ ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے ایک پریشانی کی لہر دوڑ رہی ہے. اسی طریقے سے ہر روز ہمیں ایک خبر مل رہی ہے کہ فلاں جو ہے کمپنی نے اتنے ملازموں کو نکال دیا. تو آنے والے سال میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹیکس کے محصولات کیا ہوں گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت جو ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی ایسا عوامی بجٹ نہیں دے سکتی. صرف عوام پہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ وہ رحم کر سکتی ہیں کہ مزید نئے ٹیکسز نہ لگائیں. اگر مزید ٹیکسز لگانے کی کوشش کی جیسے ہم پچھلے دنوں کچھ جو ہے جو پاکستان میں کاروباریوں کو اور کاروبار کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے انہوں نے مشورہ کر دیا تو دے دیا تھا کہ جی کرونا ٹیکس لگا دیں. جن کی بڑی جائیداد ہے، جن کا بڑا گھر ہے، جن کا اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہیں، تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے آلریڈی یہ کرونا کے چکر میں بہت لاسز بھی کیے ہیں، بہت سی تنخواہیں کی جیب سے بھری. اگر آپ ان کو مزید چیلنج کریں گے تو وہ اس ملک میں کام نہیں کریں گے. تو حکومت کی طرف سے جو عوام دوستی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہوگی کہ اگر وہ نئے ٹیکسز نہ لگائیں اور 3 سیکٹرز پہ خصوصی توجہ دیں، ایک زراعت، ایک کنسٹرکشن اور ایک ایکسپورٹس. یہ 3 وہ سیکٹر ہے جس میں عوام کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کو ملازمت ملتی ہے. اگر یہ 3 سیکٹرز کو مراد دیں گی اور ان میں اگر کام شروع ہوگا تو اگر لوگوں کو ملازمت مل جائے گی وہی ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک دوستی ہوگی عوام کے ساتھ. Right. So this budget has to be favorable for the government in order to be favorable for the public. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی اماؤنٹ آف امپورٹ بیسکلی آئل ہے، اور آئل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ہم قیمتوں باقی اشیاء خورنوش ہوں یا باقی چیزوں کی قیمتوں کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھتے ہیں. اوور آل انفلیشن بڑھ جاتی ہے پاکستان کے اندر آئل کی قیمتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کی انفلیشن بھی کم ہوتے ہوئے نظر آئی ہے. کیا ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے اب کچھ گین کر رہی ہیں آئل کی قیمتیں یا ایک بار پھر اوپر جانے کی طرف جا رہی ہیں، آپ کی نظر میں اگر یہ تیل کی قیمتیں بڑھیں تو پاکستان میں انفلیشن کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا یہ بھی انہی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی؟ کہ اوبیسلی آئل پرائسز اور پاکستان میں انفلیشن کا بڑا کلوز لنک ہے، مگر میرا اپنا خیال ہے کہ آئل پرائسز آلریڈی ریکور کر گئی ہیں جو تقریباً $12 پر چلی گئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ $40 کے قریب آئل اسٹیبلائز کر جائے گا. اور یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ پہلے آئل 60 سے اوپر چل رہا تھا پری کورونا سچویشن میں. تو اس کا جو بینیفٹ ہے یہ ہمیں آئل بھی کم ہوا ہے، جو باقی کموڈیٹیز ہیں پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. تو اس سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، اور ہمارے جو انفلیشن ہے وہ بھی مینیجبل رہے گی. ہمارا اپنا خیال ہے کہ یہ جو فسکل ایئر ختم ہو رہا ہے یہ جون اینڈ میں، اس میں انفلیشن تقریباً 11% تھی آن ایوریج جی، اور نیکسٹ ایئر ہمارا اپنا خیال ہے کہ انفلیشن ول ایوریج اباؤٹ 7%. تو انفلیشن میں کنسیڈریبل کمی آئے گی، اور اس کی ایک ریزن وہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں، جو آئل پرائسز اور گلوبل کموڈیٹی پرائسز کم ہوئی ہیں.
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انفلیشن جو آپ تقریباً 7% پہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئل پرائسز کے اندر کمی آئی ہے. باقی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب, جسٹ سو دا ویورز کوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو قیمتوں کے اندر کمی آئی ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا پروڈکٹ کی تو اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے, اور ابھی یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو پروڈکٹس کی بڑھ نہیں رہی, نہ گاڑیاں بک رہی ہیں نہ باقی چیزیں, کیونکہ لوگ ابھی اس انسرٹن انوائرمنٹ میں آپ پیسہ لگانے کے موڈ میں نہیں ہیں. تو جب آپ کی اکانومی سلو چلتی ہے اور پروڈکٹس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی تو ان کی پرائسز بھی اس طرح نہیں بڑھتی, تو ایک سلو اکنامک گروتھ. تیسرا یہ ہے کہ جو انفلیشن ہماری بڑی تھی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم نے کرنسی کو کافی سبسٹینشلی ڈی ویلیو کیا تھا. 2 سال پہلے ہم 106 روپے کا ڈالر تھا, پھر ہم اس کو 160 تک تقریباً لے آئے. تو جب کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اس سے جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں ان کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے. تو وہ امپیکٹ اب کافی حد تک بلٹ ان ہو گیا سسٹم میں, اور اب یہ نہیں لگ رہا کہ آگے انفلیشن کرنسی جو ہے وہ سبسٹینشلی ڈی ویلیو ہونی ہے. مے بی 6% سال میں ہو جائے مگر اس سے زیادہ نہیں لگ رہی. تو اس لیے ایک امپورٹنٹ انفلیشن کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بھی نہیں ایکسپیکٹڈ, ایک کیونکہ اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے وائرس کی وجہ سے تو اس وجہ سے بھی انفلیشن کنٹرول میں رہے گی, اور تیسرا جو کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں انکلوڈنگ آئل اس کی وجہ سے بھی انفلیشن قابو میں رہے گی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب کیپٹل مارکیٹس